السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ناظرین سامعین، امید ہے کہ آپ خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہمارے مولانا محمد عارف صاحب قاسمی مدد اللہ العالیہ آئے ہیں اور کچھ سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ ان کا پہلے سوال سنیں گے، پھر اس کے بعد جواب دیں گے۔ اور یاد رہے، یہ مولانا محمد عارف صاحب قاسمی مدد اللہ العالیہ وہی ہیں جو اس سے پہلے ہمارے چینل پر آپ ان کی دل سوزی والی آواز کے ساتھ نعت سن چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہترین آواز سے ان کو نوازا ہے، اور میں پھر کبھی کسی موقع پر ان کی آواز کا ترنم کے ساتھ نعت کو آپ کے سامنے سنواؤں گا۔ ابھی تو خیر یہ کوئی سوال لے کر آئے ہیں، پہلے ان کا سوال سنیں گے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ جواب دیں گے۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، میرے چند سوال ہیں جن کے میں جواب چاہتا ہوں۔ سب سے پہلا سوال تو میرا یہ ہے مفتی صاحب کہ اگر بیوی حاملہ ہو اور شوہر اس کی ساری ضروریات زندگی پوری بھی کرتا ہو، لیکن پھر بھی بیوی اس کے علاوہ بھی کچھ اور چاہے کہ میں اس سے کچھ اور خریدوں گی، یہ آگے کے لیے میرے کام میں آئیں گے، تو اس صورت میں شوہر کیا کرے گا؟ اس کو اور پیسے دے گا یا اتنا اس کے لیے دینا ضروری نہیں ہے؟ بہت اچھا سوال ہے، کیونکہ عموماً خواتین اور خاص طور پر بیویوں کے یہ مطالبے ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی پاکٹ خرچہ دیا جائے، منتھلی کچھ جیب خرچ دی جائے، جس سے ہم اپنی ضروریات زندگی کو پورا کر سکیں۔ ہر وقت آپ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے، اور بعض بیویاں اپنے شوہر سے اس بات پر اصرار کرتی ہیں کہ نہیں، ہمیں تو پاکٹ خرچہ دیجئے، ہمیں کچھ منتھلی رقم دیجئے، اور یہ جو ہے تمہیں دینی ہی ہے۔ تو اس سلسلے میں شریعت ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے؟ تو یاد رہے کہ شریعت میں بیوی کا نان و نفقہ شوہر پر واجب ہے، اور نان و نفقہ سے مراد بقدر کفایت کھانے پینے، کپڑے لتے اور مکان کا انتظام کرنا ہے۔ نان و نفقہ کے علاوہ الگ سے پاکٹ خرچے کے طور پر یا جیب خرچے کے طور پر کچھ منتھلی رقم دینا یا ویکلی رقم دینا شوہر پر لازم نہیں ہے۔ البتہ مستحب ہے کہ نان و نفقے کے علاوہ بھی الگ سے بیوی کو جیب خرچ دیا جائے، جس کو وہ اپنی مرضی سے جائز کام کے لیے خرچ کر سکے، اور آخرت میں اپنے لیے کچھ نیکیاں جمع کر سکے، رائے خدا میں وقتاً فوقتاً کسی کی مدد کرے یا صدقہ وغیرہ دے دے، یہ جو ہے مستحب ہے۔ اگر شوہر اپنی بیوی کا نان و نفقہ بقدر کفایت، یعنی کپڑے لتے، کھانے پینے کا اور رہائش کا مکمل انتظام وہ کرتا ہو، تو شوہر پر بیوی کو الگ سے جیب خرچہ، پاکٹ خرچہ دینا لازم تو نہیں ہے۔ البتہ رہائش، کپڑے اور کھانے کے علاوہ بھی بیوی کی ضروریات ہوتی ہیں، اس لیے اچھا یہی ہے کہ اس کو الگ سے منتھلی کچھ جیب خرچہ بھی دیا جائے، جس کو بیوی اپنی مرضی سے اپنی ضروریات میں استعمال کر سکتی ہو۔ بیوی اس کو اپنا نان و نفقہ سمجھ کر اور نان و نفقہ کا حصہ سمجھ کر مطالبہ کرنے کا جو ہے حق نہیں رکھتی ہے۔ شوہر اگر نہیں دیتا ہے تو اس کو شرعی اعتبار سے اس کا کوئی مواخذہ اور پکڑ نہیں ہوگی۔ ہاں، البتہ یہ کہ ہمارے معاشرے میں ہم کچھ شوہر ایسے ہوتے ہیں جو اپنی بیویوں کو محتاج بنائے رکھتے ہیں، حالانکہ بیویوں کو کسی اور کا محتاج نہ بنائیں۔ ہر مہینے میں کوئی ذاتی خرچہ اس کو لازمی دیا کرے۔ ہمارے معاشرے کے اکثر گھروں میں یہ معاملہ پایا جاتا ہے کہ اگر بیوی شوہر سے جیب خرچے کے واسطے کچھ پیسوں کا مطالبہ کرتی ہے تو سامنے سے جواب ملتا ہے، تم کیا کرو گی؟ تمہیں پیسوں کی کیا ضرورت؟ ہر چیز میں تو تمہیں مل جاتی ہے، سب کچھ میں لا کر تمہیں دے دیتا ہوں، جو منگوانا ہو بتا دو میں لا دوں گا، فضول پیسے میرے پاس نہیں ہیں۔ مطلب دنیا بھر کی تقریریں اور بھاشن وہ شروع کر دیتا ہے شوہر، مگر مجال ہے کہ کچھ پیسے نکال کر بیوی کے ہاتھ میں رکھ دے،
کہ شاید اسے کچھ ضرورت ہو، پھر وہ بیچاری مجبور ہو کر، جب شوہر اس کو پاکٹ خرچے کے نام پر، ذاتی خرچے کے نام پر کچھ پیسے نہیں دیتا ہے، تو وہ بیوی بیچاری مجبور ہو کر کبھی اپنے ماں باپ کے سامنے ہاتھ پھیلاتی ہے، کبھی بہنوں سے سوال کرتی ہے، تو کبھی اپنی سہیلیوں سے ادھار مانگتی ہے۔ میری سمجھ میں سے باہر ہے کہ شوہر حضرات یہ کیسے گوارا کر لیتے ہیں کہ میری بیوی میرے ہوتے ہوئے دوسروں سے پیسے مانگتی پھرے۔ ظاہر بات ہے وہ بھی ایک انسان ہے، اس کی بھی ضروریات ہے، بحیثیت انسان اس کا بھی کہیں کچھ خرچ کرنے کا دل چاہتا ہے، اپنی پسند سے کوئی چیز خریدنے کا دل چاہتا ہے، اپنے والدین، بھائی بہن یا سہیلی وغیرہ کو کچھ گفٹ دینے کا بھی دل اس کا کرتا ہوگا، صدقہ خیرات کرنے کا بھی دل کرتا ہوگا، کسی غریب کی مدد کرنے کا بھی اس کو دل میں وہ چاہت ہوتی ہوگی، اس بات کا بھی دل کرتا ہوگا کہ کچھ پیسے میرے پاس ہر وقت موجود رہے، جو کبھی بھی کسی بھی مجبوری میں میرے کام آ جائیں۔ وہ آپ کے لیے اپنا گھر بار، ماں باپ، بہن بھائی سب چھوڑ کر آئی ہے، اس نے اپنے آپ کو اور اپنی زندگی کو آپ کے حوالے کر دیا، آپ کے سپرد کر دیا ہے، خود کو آپ کے سپرد کر دیا ہے، آپ کے انڈر میں زندگی گزارنے چلی آئی ہے۔ اب وہ خود تو کمانے بازار نہیں جا سکتی نا، لہذا اس کی تمام ضروریات آپ کے ذمہ ہیں، لہذا باہر دوستوں کے ساتھ ہوٹلوں پر، ٹورز پر، آؤٹنگ پر اور دیگر فضولیات پر شوہر حضرات جو ہے ہزاروں روپے اڑا دیتے ہیں، اور جب بیوی کچھ پیسے مانگ لے تو طرح طرح کی باتیں سنانے لگتے ہیں۔ لہذا مستحب یہی ہے کہ ہر مہینے اپنی تنخواہ میں سے بیوی کا جیب خرچ اپنی حیثیت اور وسعت کے مطابق ایک متعین اور فکس کر دیں، اور جب بھی آپ کے پاس تنخواہ ملے گھر آ کر بیوی کو 2000، 5000 یا 10,000 جتنی آپ کی گنجائش ہو اس کے مطابق بیوی کو لازمی جیب خرچ دے دیں، اور جیب خرچ دینے کے بعد بیوی سے ان پیسوں کا ہرگز حساب بھی نہ لے کہ کہاں خرچ کیا، کتنا خرچ کیا، کیوں خرچ کیا، کس کو دیا۔ نہیں، بالکل نہیں، وہ جہاں خرچ کرنا چاہے اسے خرچ کرنے کی فل آزادی اور اجازت ہونی چاہیے۔ بہرحال میں نے تو اپنی لائف میں ہمیشہ یہی دیکھا ہے کہ بیچاری اکثر بیویاں اپنی جیب خرچ کی رقم کو بھی اپنے شوہر کی پسندیدہ چیز خریدنے میں لگا دیتی ہیں۔ جیب خرچ کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ بندہ اپنی مرضی سے، اپنی خواہش کے مطابق جہاں اس کا دل کرے خرچ کر سکے۔ بیوی سے جیب خرچ کا حساب مانگنے سے بد اعتمادی پیدا ہوتی ہے، رشتے میں جو ہے درار آ جاتی ہے اور کمزوری پیدا ہو جاتی ہے۔ بیوی کے ساتھ سخاوت کا مظاہرہ کریں، بخیل اور کنجوس ہرگز نہ بنیں۔ ایک جگہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر 1 دینار تم اللہ کے راہ میں خرچ کرو اور 1 دینار غلام آزاد کرنے کے لیے خرچ کرو، 1 دینار تم مسکین کو صدقہ دو اور 1 دینار اپنے اہل و عیال، بیوی بچوں پر خرچ کرو، تو افضلیت کے اعتبار سے سب سے افضل دینار اہل و عیال پر خرچ کیا گیا ہے۔ بہرحال اللہ تعالی ہمیں اس صحیح بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے میری تمام شوہروں سے یہ درخواست ہے کہ اپنی بیویوں کے لیے کچھ ماہانہ جیب خرچ متعین اور فکس کر دیں، اور اس کو وہ دیا کریں اور اس کا حساب بھی نہ لیا کریں۔